شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اماں حلیمہ کی گود میں ہونے والے واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اپنی والدہ کے دودھ پینے کے بعد آپ نے پھر سب سے پہلے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی ساتھ تھے۔ حضرت اماں حلیمہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت زیادہ کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے اماں حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا تو انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جس میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب وہ صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا تھا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوارا گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں گی، مجھے یہ طعنہ دیں گی کہ اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب حضرت آمنہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانسوں کی آواز کے ساتھ مشک سی خوشبو نکل رہی تھی جو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہو گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھا، آپ مسکرائے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں آپ کو بوسہ کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی۔ آپ صرف دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر اس قدر تیزی سے چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔
پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری ساتھی خواتین حیران ہو کر مجھ سے مخاطب ہوتیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ جب اس سے پہلے واپس آئی تھیں ان میں دودھ بہت کم تھا اور بہت مشکل سے ہی نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی ہی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 مہینے کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ آپ کی باتیں سمجھ میں بھی آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے تھے۔ اسی دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں بھی آئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے کر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام کی پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کے والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو ہی یہ تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھ لیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے۔ وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے مگر آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی مجھے نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہن انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھتے رہتے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیں۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیں ورنہ ہمارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کا سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ وہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایتوں میں یوں وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے ہی اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے
اس کے بعد انہوں نے میرا دل نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا اور دھو کے دوبارہ میرا دل اسی جگہ پہ لگا دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔